شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں، مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا، پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا۔ اب بچیاں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور آزادی بھی وہ والی کہ جو بنیادی طور پر آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جس بندے کے پاس 20 تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا، وہ قیمتی چیز ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیبیاں، اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو، تم باہر نہ آؤ۔ لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا۔ مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے، جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی۔ وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے، حیا کی بات کرتا ہے۔ حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نہ تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو، آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں، آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں۔